یہ اسلامی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں روزنامہ پاکستان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان دیسی کشتی ندیم پہلوان صاحب. آئیے آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ دیسی کشتی آخر کیا چیز ہے. یہ اسلامی جی وعلیکم السلام. سر کشتیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ دیسی کشتی کا جو آپ نے کیسے یہ اس کے بارے سے دیسی کشتی کیا چیز ہے؟ جی دیسی کشتی وہ چیز ہے کہ جو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جب کشتی کا نام آتا ہے تو دیسی کشتی سب سے پہلا سٹیپ ہے. جیسے آپ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، پہلی کلاس میں جاتے ہیں نا، پھر آپ میٹرک ایم اے بی اے تک جاتے ہیں نا، اس طرح کشتی کا جو سٹارٹ ہے نا وہ دیسی کشتی ہے، جس کو کھاڑا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری دنیا میں جب یہ کشتی کا آغاز ہوا ہے تو کھاڑے سے آغاز ہوا ہے. جو اب بعد میں میڈ اور یہ دوسری چیزیں ساری آئی ہیں. اور دیکھیں اس کی اتنی تباہی ہماری فیڈریشنوں نے اتاری ہوئی تھی. جو اصل ہماری پہچان تھی دیسی کشتی، اس کو جناب ریسلنگ فیڈریشن نے بالکل سائڈ پہ کر کے تباہ کر دیا ہوا تھا. تو الحمدللہ میں نے اس کو اپنے بڑوں کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو ایک علیحدہ فیڈریشن بنا دی ہے کہ کوئی بھی جو دیکھیں اصل پہچان کی طرف لوگ ہٹ رہے تھے، ہم ان کو سٹارٹ ادھر لے کر آئے ہیں. اب ماشاءاللہ ہر ہفتے دنگل بھی ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں. جو لوگ بھول گئے ہوئے تھے یار کھاڑے ہوتے تھے، جو لوگ اسپیشل دیکھنے آتے تھے اپنی فیملیوں کے ساتھ. ایون کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ادھر دنگل کروایا ہے ریس کورس پارک میں، گورنمنٹ آف پنجاب پی ایچ اے کے ساتھ مل کے. تو دیکھیں میں حیران ہو گیا ہوں، وہاں پہ ریس کورس پارک میں اتنے لوگ مرد حضرات نہیں تھے جتنی خواتین تھیں. اگر دیکھیں ہماری یہ ثقافت کا اصل پہچان جو ہے، اس کو اگر ہم بلا دیں گے تو پھر سمجھ لیں ہمیں اپنے بڑوں کے نام کو اور چیزوں کو پیچھے لے گئے. یہ جناب دیسی کشتی ہے. میرے خیال سے آپ کو مولوی صاحب سمجھ آ گئی ہوگی. تو الحمدللہ دیسی کشتی کا جو اصل معاملہ ہے نا، میں حکومت وقت سے بھی درخواست کروں گا کہ جیسے آپ نے فیڈریشنوں کو، تمام فیڈریشنوں کو فنڈ دیے ہوئے ہیں، پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن کو بھی اسی طرح فنڈ دیے جائیں، اسی طرح عزت دی جائے. اور میں اس بیڑے کو لے کے الحمدللہ اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہوا ہے. اور اس کی ہم نے پوری جنرل صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، اس میں بریگیڈیئر جنرل، کرنل، سیاستدان اور تمام فرقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ، سب کو میں نے اس کا ایک حصہ بنا دیا ہے. اس کی آپ کلاسز بھی دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ جو کھاڑا ہے نا ہمارا مٹی کا، ہمارے جو کوچ ہیں، ہمارے کوچ بچوں کو وہاں ٹریننگ کراتے ہیں. بادام جب کوٹا لگتا ہے نا، آپ آئیے گا، آپ کو پلائیں گے انشاءاللہ. جب کوٹا لگا کے اپنے بازوؤں کی طاقت سے باداموں کو سردائی بنا کے پلاتے ہیں نا، تو پھر جب زور ہوتے ہیں، زور میں پھر پتہ چلتا ہے کہ کشتی کس کو کہتے ہیں. اور یہ ایسا ایک طاقتور ماشاءاللہ فارمولہ ہے جو بچوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک زور کیے ہوں گے نا، وہ 50 سال تک کبھی نہ ڈاکٹر پہ گئے ہیں، نہ کبھی ہسپتالوں میں گئے ہیں. میری اپنی ماشاءاللہ 50 کے قریب ایج ہے. تو میں اللہ کی رحمت ہے آج تک کبھی ڈاکٹر پہ نہیں گیا. آپ کے سامنے ینگ آدمی بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ دیکھیں کل کے بچے ہیں اور آپ میرے سامنے بالکل بچے لگ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں تجربہ تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ بچے بھی، آنے والی نسلیں بھی سپورٹس کی طرف آئیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خوبصورتی کیا ہے، جوانی کیا ہے. آج کل کی نئی نسل اسٹوڈنٹ کالجوں میں ساری گم ہو گئی ہوئی ہے موبائلوں کے اوپر، جس کے بچے کو پیدا ہوتے ہیں موبائل پکڑا دیتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی ضلالت ہے، لعنت ہے. یہ موبائل ایسی چیز ہے کہ کبھی بچوں کو ان کو قریب نہ جانے دیں، تاکہ ہم نے اپنی نسلیں آگے والی بچانی ہیں. لوگ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، لوگ گندگی کی طرف جا رہے ہیں ان موبائلوں کی وجہ سے. اور میں سب کو دوستوں کو اس چیز کا میسیج دوں گا، اپنی آنے والی نسلیں بچائیں. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اپنے محلے داروں میں ارد گرد دھیان رکھیں. جو کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی ایسی حرکات کر رہا ہے ان کو روکیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے دور کریں گے. جو آپ یہ نہیں کہ حکومتوں کا یہ فرض ہے، ہم کا، آپ کا، سب کا فرض ہے. اور میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارے لوگ اس چیز کی عزم کے ساتھ چل پڑیں گے تو کوئی نہیں پتہ، خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں سے کوئی بچہ یا بچی خراب ہو جائے
تو ہم اگر عزم کے ساتھ چلے ہوں گے ہم اپنے تمام آنے والے بچوں کی نسلوں کو بچا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کٹ کر دیں۔ جی آپ یہ بتائیں کہ پہلوانی سے آپ سیاست میں کیسے آپ نے انٹری ماری، کیونکہ پہلوانی اور چیز ہے اور سیاست اور چیز ہے، اس پہ آپ بتائیں گے۔ جی بڑی اچھی آپ نے بات کی، پہلوانی اور سیاست ایک ہی چیز ہے، آپ پہلوان ہوں گے تو سیاست میں آ کے میدان جیتیں گے نا، اسی لیے جناب مجھے الحمدللہ ابھی ریسنٹلی پاکستان مسلم لیگ نے لاہور کا جنرل سیکرٹری نامزد کیا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری شجاعت صاحب کا، چودھری سرور صاحب کا اور جناب چودھری شافع صاحب کا اور اپنے تمام قائدین کا جنہوں نے مجھے اتنی بڑی یہ ذمہ داری دی ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں یہ نہیں کہ آج میں سیاست میں آیا ہوں، میں سمجھ لیں بچپن سے شباز شریف کے ساتھ میں نے سیاست کا آغاز کیا تھا، اور آج بھی ہم الحمدللہ پہلے بھی مسلم لیگ میں سٹارٹ لیا تھا اور آج بھی ہم مسلم لیگ میں ہی ہیں، لیکن چہرے لوگ بدلتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، تو جو آپ کے دل کے اور دماغ کے قریب ہوتا ہے نا آپ کو اس کے ساتھ مل کے سیاست کرنی چاہیے، میرا تو یہ شیوہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہم نے جیسے پہلوانی میں سے جو کوڑا کرکٹ تھا نکالا ہے، انشاءاللہ جو پہلوانی کو نقصان پہنچا رہے تھے اسی طرح کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم لاہور کی مجھے ذمہ داریاں ملی ہیں، لاہور میں میں انشاءاللہ ایسی ایک ٹیم تشکیل دوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مل کے، اپنے قائدین کے ساتھ مل کے، کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم سیوا کریں لوگوں کی، کیونکہ ہم لاہوریوں کو سب کو جانتے ہیں، کون کون سے خاندانی لوگ ہیں، کون کون سے کس کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک خوبصورت اس کا گلدستہ بنائیں گے کہ جس کے ساتھ ہم سارے دوستوں کو لے کے ساتھ میں چلیں گے، اور سیاست کی بھی ایک اچھی آنے والے وقت میں ہم ٹکٹوں کا فیصلہ کر سکیں گے اپنے قائدین کے ساتھ مل کے، اپنے اچھے دوستوں کو پی پی او میں لے کر آئیں گے، ڈسٹرکٹ میں لے کے آئیں گے، صوبوں میں لے کے جائیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہر گلی محلے سے ہم جو لوگ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں مختلف سیاستدانوں کی جارحداری کی وجہ سے، انشاءاللہ ان ناراض دوستوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے ان کو گھروں سے نکالوں گا اور انشاءاللہ ان کو لے کے آؤں گا، تاکہ ہمارے جن لوگوں کے اندر ایک سیاسی بلڈ ہے نا وہ اندر ہی اندر ان کے ایک زخم بن کے ایک خدا نہ خواستہ کینسر بنتا جا رہا ہے۔ تو میں واحد وہ پرانا سیاسی ورکر ہوں جو میں 30 سال سے ماشاءاللہ سیاست میں میرا تجربہ ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا کہ میں اپنے 30 سالہ سیاسی کیریئر کے ساتھ جو میں لاہور میں لوگوں کو جانتا ہوں، جو مجھے عزت دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جو مجھے پہچانتے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو پاس خود چل کے جاؤں گا، ڈور ٹو ڈور جا کے ان کو انشاءاللہ پارٹی میں لے کے آؤں گا، ان کو عہدے دیں گے، ان کو عزت دیں گے۔ اسی طرح میں نے دیکھیں جیسے پہلوانی میں بھی جن لوگوں کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا، میں نے پورے پاکستان، پورے پنجاب، پورے ڈسٹرکٹ، سارے پاکستان کی ایک تنظیم سازی کر کے میں نے سب لوگوں کو عزتیں بانٹی ہیں۔ میں چاہے پاکستان کا چیئرمین ہوں دیسی کشتی میں، اسی طرح مجھے اب لاہور میں اب عزت ملی ہے پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے جنرل سیکرٹری کی۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں لاہور کے ایک یونین کونسل، ایک ڈسٹرکٹ، ایک جگہ پہ جا کے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں، تاکہ لوگوں کے اندر جو مجھے اب مبارکبادیں آ رہی ہیں، خوشی کی لہر لوگوں کی میں دیکھ رہا ہوں کہ یار لوگ کہہ رہے ہیں جی پہلوان صاحب آپ جیسے لوگ اگر سیاست میں آئیں گے تو ہم سینہ چوڑا کر کے آگے آئیں گے۔ لوگ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کسی کو آگے نہیں آنے دیتے، آپ واحد آدمی ہیں جو ہمارے جیسے ایک ورکر سے آپ کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، تو آپ ہماری ایک بڑی خوش عین کرن بنے ہیں۔ تو میں تمام دوستوں کا ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے مبارکبادیں دی، جن کو میرے اوپر سے امیدیں وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں ان سب کی امیدوں کے اوپر پورا اتر سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیں ملکی صورتحال کے بارے میں کیا کہنا ہے، کیونکہ آج الیکشن ہے، کل الیکشن ہے، پرسوں الیکشن ہے، غریب عوام جو ہے یہ چکی کی طرف پیس رہی ہے، الیکشن ہو نہیں رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی الیکشن کا جو معاملہ ہے نا وہ ملکی سطح کے اوپر ہے،
تو ہم تو سب سے پہلے چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے. اگر ہمارا ملک ہے تو ہم سب ہیں. دیکھیے میں اتنی دنیا ماشاء اللہ گھوما ہوں, میں برطانیہ بھی گیا ہوں, میں ابھی آپ کا ملک گنانے بیٹھوں تو کتنا ٹائم گزر جائے گا. بہت سارے ماشاء اللہ میں نے دنیا کے ملک دیکھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا اپنا پاکستان ملک ہے نا, اس جیسا کوئی ملک نہیں ہے پوری دنیا میں. تو ہم سب کو اس وقت جو حالات اور واقعات بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اوپر, کرونا نے پہلے کچھ تباہی اتار دی, اس کے بعد تھوڑے سے ہم کھڑے ہونے کی کوشش کی, پھر مہنگائی اور مافیا نے ہمارے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہم سب کو اتنا رمضان کا پاک مہینہ ہے یہ, آج ویسے بھی 27ویں کی رات ہے. میں چاہوں گا کہ سب مسلمان آج چاہے 2 نفل پڑھ کے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کراسی سے نکالے. اگر ہمارا ملک ہے تو ہم سب ہیں, ورنہ ہمارے بینکوں میں 1 روپیہ بھی پڑا ہوا ہے, 1 ارب بھی پڑا ہوا ہے. اگر ہمارا ملک نہیں ہے تو بھائی ہم کچھ بھی نہیں ہیں کہیں. وہ لوگ اور ہیں, وہ دنیا اور ہے, وہ 1% ہے جن کا پیسہ, جن کی جینا مرنا باہر ہے. 99% ہم مسلمان جو پاکستانی ہیں نا, ہمارا ادھر ہی سب کچھ ہے. ہمارا زندگی موت ہر چیز ادھر ہی ہے. ہم نہیں کہیں جا سکتے, نہ ہمارے جیسے لوگ یا ہماری اولادیں نہیں جا سکتی. وہ چند مافیا لوگ ہیں جن کا سرمایہ اور سب کچھ باہر پڑا ہوا ہے. وہ آج جیسے اپنا طیارہ ان کا کھڑا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ ہر وقت, وہ یہاں سے نکالیں گے اپنے ڈالر, اپنی چیزیں پہلے انہوں نے لے دی ہوئی ہیں, اپنا بیٹھیں گے چلے جائیں گے. ہم نے, آپ لوگوں نے ادھر رہنا ہے. ہم سب کو اس وقت نہ تو الیکشن کرنا چاہیے, نہ ہمیں اس طرح کی کوئی بات کرنی چاہیے. ہم اپنے ملک کی خیر مانگیں. یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. اور سب کو میں اپیل کروں گا آج کے دن کے حوالے سے, ضرور سب لوگ مہربانی کریں اور دعا خیر کریں اپنے ملک.